السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک حدیث سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور یہ 14ویں کی رات تھی، یعنی کہ 14ویں کا چاند تھا۔ پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیکھنے میں بالکل کوئی زحمت نہیں کرنی پڑ رہی، بس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز اور غروب آفتاب سے پہلی والی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے، یعنی کہ کوئی مشغلہ یا کوئی دلچسپی جو ہے وہ ان نمازوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرے، تو لازماً ایسا کرو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ ترجمہ ہے اس کا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے پہلے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جس طرح کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ اگر جمع ہو جائیں تو سب اس کے دیکھنے کے انتہائی درجے کے مشتاق بھی ہوں، تو وہ اس چیز کو ایک ساتھ ان کے لیے دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق مغرب کہیں پر بھی کوئی آدمی ہو، وہ بغیر کسی زحمت کے، اگر ڈھیروں انسان بھی ہوں اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں، تو وہ چاند کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سے سمجھایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح بیک وقت بے شمار لوگ جو ہیں وہ کر سکیں گے، اور سب کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑے سکون اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے جمال سے لذت لے سکیں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جو بندہ اس نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مستحق بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فجر اور عصر کی نمازوں کا خصوصیت سے اہتمام کرے، اور ایسا اہتمام کرے کہ کوئی بھی دلچسپی ان نمازوں کے وقت میں اس بندے کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اگرچہ فرض تو 5 نمازیں ہیں، لیکن کتاب اور سنت کے مطابق، یعنی یہ جو مفہوم اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے مطابق جو یہ 2 نمازیں ہیں ان کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ اور اس قرآن کی آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں ان کا خصوصیت سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو گو کہ نمازیں ساری ہی پڑھنی ضروری ہیں، لیکن ان 2 نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 2 نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنا تھوڑا سا انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ صبح کے ٹائم نیند آئی بھی ہوتی ہے، اور عصر کا ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، بہت سارے ایسے کام سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان نمازوں کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا دیدار روز قیامت نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کریں، اور ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، اور فجر اور مغرب اور تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117 سے پڑھنا ہے، آیت نمبر 117۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔
ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ. مثل مثال، ما جو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا جو ہے اس کا مطلب وہ ہے، اور ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. واو نون جمع کی علامت ہے. فی میں، ہاذہ اس، الحیاتی زندگی، دنیا دنیا، ہاذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی کا جیسے. یہ جو کاف ہے یہ بھی ان حروف میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اکیلے اکیلے آتے ہیں حروف، اور ان کی میننگ ہوتے ہیں، اور یہ لفظوں کے ساتھ مل کے آتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے لیکن دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کے یہ پھر اپنا معنی دیتے ہیں. تو کاف جیسے، مثلی مثال. ریح ہوا کی، فی ہا فی میں، ہا اس میں، سر پالا ہو، یعنی سردی اور پالا جیسے وہ کہتے ہیں، جو وہ سخت سردی ہوتی ہے نا تو وہ جم جاتی ہے، کوہر سی جم جاتی ہے، سخت سرد ہوا جسے کہتے ہیں. سر پالا ہو، اصابت اصابت وہ آ جائے یا پہنچے، وہ پہنچے. اصابہ پہنچنا، اور یہ جو تیز ساکن ہے یہ وہ کے لیے ہے، وہ پہنچے. ہر سا کھیتی پر یا کھیتی کو. قومن اس قوم کی، یہ پھر اس کہاں سے آیا، یہ ہم نے قومن کی جو تنوین ہے یہاں سے ہمیں اس لگا لیا اس کو میننگ کو سمجھانے کے لیے. اس قوم کی، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں ظلم کیا. اب میں نے یہاں پر بولا جنہوں نے ظلم کیا، تو یہ جنہوں تو یہاں پر کسی کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہاں ہم جب اس کو با محاورے میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم اس طرح کی ایڈیشنز کر سکتے ہیں. انفسہم انفسا جانے، ہم اپنی جانوں پر. فَأَهْلَكَتْهُ اس کی ہم پارٹس کریں گے. پھر اہلکت ہلاک کر دیا، ہو اس کو، پھر ہلاک کر دیا اس کو، یعنی وہ کھیتی کو ہلاک کر دیا مینز اس کو ختم کر دیا یا تباہ کر دیا، پھر تباہ کر دیا اس کو یا ہلاک کر دیا اس کو. اور ما نہیں، ما کا مطلب یہاں پر ہم کریں گے نہیں. ظالمہم ظالمہ ظلم کیا، ہم ان پر، ظالمہم ظلم کیا ان پر، اللہ اللہ نے، اور لیکن انفسہم انفسا جانے یا نفس، ہم اپنی، اور لیکن اپنی جانوں یا اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے، یا کا مطلب وہ ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. لا نہیں، تتخذوا تم بناؤ،
تم بناؤ بطانتن دوست، رازدار دوست. بطانتن کا جو ہوتا ہے وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے راز شیئر کرتے ہیں، بہت قریبی. من سے، دونی کم، دونی سوائے، کم اپنے، من دونی کم اپنوں کے سوا، لا نہیں، یعلونکم، یعلون وہ کمی کرتے، کم تمہاری، یعلونکم وہ کمی کرتے تمہاری، خبالن خرابی میں، خبالن خرابی. لا یعلونکم خبالا وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے یا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. ودو وہ چاہتے ہیں، ودو چاہتے ہیں، ماں جو، انت تم، انت تکلیف پاؤ، تم انت تم تکلیف پاؤ. انت تم، دیکھیں تا کے اوپر شد آیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہاں پر دو تے ہیں. ایک تا جو ہے وہ نون کے ساتھ مل رہی ہے انت، اور دوسری تا میم کے ساتھ مل کر تم بنا رہی ہے. تو انت تکلیف پاؤ، اور تم تکلیف پاؤ. قد بدتی، قد البتہ، بدتی ظاہر ہو چکی، ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، بغض جیسے ہم کہتے ہیں نا دشمنی یا بغض. من سے، افواہہم افواہی چہرے، ہم ان کے چہروں سے، و اور ما جو، تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم صدور سینے، ہم ان کے، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبر بڑا ہے. قد بینا، قد البتہ، بینا بین کیا ہوتا ہے، کھول کر بیان کر دیا، اور نہ ہم نے، البتہ کھول کر بیان کر دیا ہم نے. یہ جو نون پہ دیکھیں پھر شد آ گئی، اور جب شد آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر دو نون ہیں. تو بین ایک نون بین کا ہے، اور دوسرا نون الف کے ساتھ مل کر نون زبر الف نہ بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم. قد بینا البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، ان اگر، کن ہو، تم ان کن تم اگر تم ہو، تعقلون تم عقل رکھتے، تعقلون تم عقل رکھتے. ہا انتم، ہا انتم، ہاں تم. ہا کے کئی میننگز آ جاتے ہیں یہاں پر، لیکن سن لو یا اس طرح کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جیسے بولا جاتا ہے. لیکن ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بات کرتا ہے ہاں تم،
تم ہی ایسے ہو. ہا انتم، ہاں تم، اولائی وہ لوگ ہو. اولائی کا ہم پڑھتے ہیں نا وہی لوگ، تو یہاں پر اولائی وہ لوگ. ہا انتم اولائی، ہاں تم وہ لوگ یا وہی لوگ ہو. تحبونہم، تحبون تم محبوب رکھتے ہو، ہم ان کو. تا جو ہے یہ مضارع کی علامت جس کا میننگ تم ہوگا، اور حبونا محبت سے نکلا ہے محبوب رکھتے ہو، تم محبوب رکھتے ہو ہم ان کو. وا اور لا نہیں، یحبونکم، یحبونا وہ محبوب رکھتے کم تمہیں، یا کا مطلب ہے وہ. وَتُؤْمِنُونَ وا اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی با پر کتاب، کتاب کتاب پر، کلی ہی ساری یعنی سب، کل کتاب پر پوری. وا اور اذا جب، لقوکم لقو ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، کم تم سے، اور جب لقوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، آمن ایمان لانا، اور نون زبر الف نا ہم، یہ وہی مشدد نون ہے اس کا مطلب ہے یہاں دو نون ہے. ہم ایمان لائے. وا اور اذا جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں. اذو کاٹتے ہیں، علیکم علا پر، کم تم پر، الاناملا انگلیاں، کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، من سے، الغیظی غصے یعنی غصے کی وجہ سے. جیسے لوگ غصے میں ناخن کاٹتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہے یہ اس طرح محاورتن بولا جا رہا ہے. کل کہہ دیں، موتو مر جاؤ، موتو مر جاؤ، بغیظکم غیظ غصہ، کم اپنے غصے میں. انا بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدوری سینے کے رازوں کو، یا دل کی باتوں کو یا سینے کے رازوں کو. ان اگر، تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تنوین کی وجہ سے ہم نے کوئی لگا لیے، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تسو بری لگتی ہے، ہم ان کو بری لگتی ہے ان کو، یعنی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ بات انہیں بری لگتی ہے. و اور ان اگر، تصبہم تصب پہنچے، کم تمہیں پہنچے تمہیں،
اب یہاں دیکھیں اوپر تم سس کم تھا تو ہم نے میننگ کیا پہنچے تمہیں، یہاں پر آیا تو سب کم تو ہم نے میننگ کیا پہنچے تمہیں. تو اس طرح سے بعض دفعہ عربی کے لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی عربی کے ایک ہی مطلب جو ہمارے اردو کے، اس میں عربی کے کئی مختلف لفظ بھی آ سکتے ہیں، اور جو وہ مختلف الفاظ آتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے شدت کا یا کوئی اور اس کے اثرات کا. بہرحال لیکن یہ کہ آپ کو میں اس لیے اس کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ اوپر تو اس کا لفظ اور ہے اور یہاں پر اور ہے. مختلف الفاظ آ سکتے ہیں جن کا میننگ ایک جیسا ہی ہو. تو سب کم پہنچے تمہیں، سیئتن کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، یفرحو یا وہ کے لیے ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا با پر، ہا اس پر، وا اور ان اگر، تصبرو تم صبر کرو، وا اور تتقو تم پرہیزگاری کرو یا تم تقوی اختیار کرو. یہاں پر تھوڑا سا رکوں گی، میں آپ کو اس کا وضاحت دینا چاہ رہی تھی. تتقو یہ اصل میں لفظ نکلا ہے تقوی سے. ٹھیک ہے، تقوی اب یہ مختلف فارم میں آتا ہے. متقین کا مطلب بھی ہم کرتے ہیں تقوی، پرہیزگار لوگ یا تقوی اختیار کرنے والے. تو اب اس کے میننگز جو آتے ہیں، پرہیزگاری بھی آپ اس کا میننگ کر سکتے ہیں، تقوی اختیار کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر اس کا میننگ ہم کرتے ہیں تاکہ تم بچ سکو. تو بچنا بھی تقوی ہی کے میننگ میں آتا ہے. اصل میں تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا. انگلش میں اگر آپ اس کو ایک لفظ میں کریں تو آپ کریں گے بی کانشیس. کانشیس رہنا، ہر وقت کانشیس رہنا میننگ بنتا ہے تقوی کا. یعنی کہ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزاریں تو ہم ہر وقت کانشیس رہ کر زندگی گزاریں کہ میں نے ہر وقت ہر برائی سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو یہ ہوگا تقوی. متقی انسان وہ ہوتا ہے جو بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، جو ہر لمحہ جس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو اس کا میننگ پھر ہم کئی بار تقوی کا متقی کر دیتے ہیں، کئی دفعہ پرہیزگار کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں تاکہ تم بچ سکو. تو وہ سارے میننگز جو ہیں ان کا مفہوم ایک ہی بن رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بچنا ایک الگ چیز آ گئی، تقوی کا مطلب ہی بچنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مختلف فارمز میں آتا رہتا ہے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. تتقو وا اور تتقو تم پرہیزگاری کرو یا تم بچ سکو یا تم تقوی اختیار کرو. تینوں چیزیں آ سکتی ہیں. لا نہیں، یدرکم یدرو وہ بگاڑ سکے گا، کم تمہارا، یدرکم بگاڑ سکے گا تمہارا، قیدہم قید فریب یا چال، ہم ان کی چالیں یا ان کا فریب، شیئن کچھ بھی. ان اللہ ان بے شک، اللہ بیما با پر، ما جو اس پر جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے ہے.